او غمزدہ اور نیک شہزادی، تو اپنے باپ کے غم میں مبتلا ہے، جو بات نیند کے فدائی دیدار کے ہاتھ سے نہایت دغا بازی کے ساتھ قتل ہوا۔ مجھے تیرے رنج و الم سے ہمدردی ہے، اسی لیے میں اپنے منصب کے خلاف تجھے خبر دیتی ہوں کہ دیدار یہاں التمونت میں بیٹھا جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ اگر تو اپنے باپ کا انتقام چاہتی ہے اور اگر دنیا کا ایک بہت بڑا فتنہ دور کرنا چاہتی ہے تو اسی حسین کے ساتھ جو میرا خط لایا ہے، وہ جو جنت کی زیارت کے شوق میں عقل و ہوش بلکہ دین و ایمان تک کھو چکا ہے، میری تربت پر آ، قبر کے پتھروں کو الٹ، اس کے نیچے تو میرا دوسرا خط پائے گی جو تیری راہبری کرے گا، اور تو اپنے باپ کے انتقام کے ساتھ ایک بڑے طلسم کو توڑ کے دنیا کا سب سے بڑا راز کھولے گی۔ اس وقت تجھے معلوم ہو جائے گا کہ دنیا اور ملائے اعلیٰ میں کتنا فرق ہے۔ حسین سے تو اس کے حالات پوچھ سکتی ہے، جس سے تجھے معلوم ہوگا کہ اس کے دل پر اس فردوس بری کا کتنا اثر ہے۔ جہاں میں ہوں یہی جنت میں تجھے بے منت دکھاؤں گی اور تیرا مجرم تیرے ہاتھ میں ہوگا، لہٰذا آ اور جلدی آ، مگر خیال رہے کہ 27 رمضان کی صبح کو میری تربت پر موجود رہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کافی تعداد میں ایک تاتاری لشکر تیرے قریب ہی موجود رہے، لیکن میری قبر پر تجھے اپنے ساتھ 4 آدمیوں سے زیادہ کا گروہ نہ لانا چاہیے۔ زمرد: بلغان خاتون کے حق میں یہ خط کسی جادو یا تسخیر کے حکم سے کم اثر نہ رکھتا تھا، جس کو پڑھتے پڑھتے کبھی وہ انتہا سے زیادہ غضبناک ہو جاتی اور کبھی کسی خاص خیال سے اس کے دل کو تسکین ہو جاتی، مگر حیرت و استعجاب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے خط کو اول سے آخر تک کئی مرتبہ پڑھا اور کچھ سوچنے لگی، پھر پڑھا اور پھر غصے میں آ گئی، پھر پڑھا، پھر متفکر چہرہ بنایا اور نازک نازک رخساروں پر ہاتھ رکھ کے سوچنے لگی۔ آخر دیر کے تردد و انتشار کے بعد اس نے حسین کو اپنے سامنے بلوایا اور پوچھنے لگی، تم جانتے ہو اس خط میں کیا لکھا ہے؟ حسین: نہیں، مجھے ایک لفظ کی بھی خبر نہیں۔ یہ جواب پا کے بلغان خاتون نے تجسس کی نگاہ سے حسین کو گھور کے دیکھا اور پوچھا، تم مذہب باطنیہ کے پابند ہو؟ حسین ڈر کے: جی ہاں۔ بلغان خاتون: تم نے جنت کی سیر کی ہے؟ حسین: ایک بار دیکھا ہے اور دوبارہ دیکھنے کی ہوس ہے۔ بلغان خاتون: اچھا، تمہاری ہوس پوری ہو جائے گی، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارا شمار بھی فدائیوں میں ہے؟ حسین: البتہ۔ یہ جواب سن کے بلغان خاتون نے حسین کو پھر گھور کے دیکھا اور پوچھا، تو تم نے کتنے لوگوں کی جان لی ہے؟ حسین: صرف 2 شخصوں کی، مگر بڑے بڑے شخص جن کے قتل کرنے کا مجھے بھی افسوس ہے۔ بلغان خاتون: ان پر خنجر چلاتے وقت تجھے ترس نہ آیا؟ حسین: آیا تھا، مگر مرشد کے حکم سے انحراف نہ کر سکتا تھا۔ بلغان خاتون تعجب سے: مرشد کے حکم سے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لینے میں کیا تمہیں اپنے نیک و بد کا خیال نہیں آیا؟ حسین: نیک و بد ہمیں نظر ہی کب آ سکتا ہے؟ ہم ہر چیز کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور شیخ کی نگاہیں باطن پر، یا یوں کہنا چاہیے کہ اصل حقیقت پر پڑتی ہیں۔ بلغان خاتون: اگر مرشد کنویں میں گرنے کو کہے تو کیا تم گر پڑو گے؟ حسین: بلا تعمل، یہی ہمارا پہلا عقیدہ اور پہلی ریاضت ہے۔ مرشد جس خوبی کو دیکھ کے حکم دیتا ہے، اس کے سامنے اس پر مضرت کی کوئی ہستی ہی نہیں۔ بلغان خاتون: زمرد سے تم سے کیوں کر مفارقت ہوئی؟ حسین: میں منع کرتا رہا، اس نے نہ مانا اور کوہ البرز کی اس گھاٹی میں چلی گئی جہاں کبھی کبھی پریوں کا گزر ہوتا ہے۔ ہمارے جاتے ہی پریاں بھی آ پہنچی، انہوں نے آتے ہی اسے مار ڈالا، اس کی وہاں قبر بنا دی جس پر میں مدت سے آہوزاری کرتا رہا۔
شہادت نے زمرد کو فردوس بری میں پہنچا دیا اور میں قبر پر پڑا موت کا منتظر تھا۔ پھر زمرد نے فردوس بری سے خط بھیج کر فرقہ ناجیہ باطنیہ میں داخل ہونے کی ہدایت کی اور اپنے پاس پہنچنے کا طریقہ بتایا۔ اس کی ہدایتوں کے مطابق عمل کر کے میں ایک بار اس کے دیدار سے شرف یاب ہو چکا ہوں، مگر افسوس پھر ملنے کی امید نہیں۔ اب دوبارہ یہ کوشش اسی کی زیارت کے لیے آپ کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے، مگر کیونکہ مجھے کچھ پوچھنے کی اجازت نہیں، لہٰذا آپ کے سامنے میں اپنی کوئی آرزو بھی نہیں پیش کر سکتا۔ بلغان خاتون کو حسین کی اس سادہ مزاجی پر حیرت سی ہوئی اور وہ کسی قدر مسکرائی اور کہا، بے شک میں اپنی آرزو میں بامراد ہو گئی اور تمہاری تمنا بر آئے گی، لیکن مجھے بھی اس مقام پر پہنچا دو جہاں زمرد کی قبر ہے اور جس جگہ تم کہتے ہو کہ پریوں کا نشیمن ہے۔ حسین، اس امر کا مجھے حکم ہو چکا ہے، شہزادی جب تشریف لے چلیں، یہ غلام ہمراہ رکاب ہوگا۔ بلغان خاتون، حسین، اگر میں کسی شخص کے قتل کرنے کا کہوں تو تم اسے قتل کر ڈالو گے؟ حسین، بے شک، بشرط یہ کہ اسے قتل کرنے میں مذائقہ نہ ہو۔ بلغان خاتون، یہ قید تم مرشد سے بھی لگاتے ہو؟ حسین، نہیں، مرشد کے تعلقات مرید کے ساتھ اور قسم کے ہیں، ان کے ہاتھ میں مرید کو ایک بے جان آلے کی طرح رہنا چاہیے۔ بلغان خاتون، خیر، اب میں سفر کا سامان کرتی ہوں، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ حسین، میں ہر وقت تیار ہوں۔ یہ کہہ کے شہزادی نے حسین کو رخصت کیا اور خود حمام میں گئی، مگر اس کی حیرت کسی طرح کم ہونے کو نہ آتی تھی۔ لوگ اس کے مزاج میں کوئی غیر معمولی تغیر پاتے تھے جس کے متعلق ہر شخص سوال کرتا، مگر وہ خاموش تھی اور حیرت زدہ۔ دوسرے دن الگ صبح اس نے ایک سانڈنی سوار کو اپنا ایک خط دے کر اسی طرف روانہ کیا اور خود بھی روانگی کا سامان کرنے لگی، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے عم اور شہنشاہ ترکستان منکو خان سے اجازت حاصل کرے، جس کے لیے وہ ایک تردد میں تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔